آج کے اس خصوصی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ہندو مت کی پیشگوئیوں اور کائنات کے بارے میں جو تصورات ہیں ان کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ذرائع بھی مختلف قسم کے ہیں، قدیم مذہبی کتابوں سے کچھ حصے ہیں، تاریخی تجزیے ہیں اور کچھ تنقیدی مضامین بھی ہیں۔ مقصد بس یہ ہے کہ ان سب سے اہم باتیں نکالیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہندو مت میں پیشگوئی کا اصل میں مطلب کیا ہے اور مختلف لوگ اسے کیسے دیکھتے ہیں، کن زاویوں سے۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، کیونکہ یہ عقیدے اور جو منطقی یا سائنسی تجزیہ ہوتا ہے نا، اس کے بیچ کا فرق واضح کرتا ہے۔ خاص طور پہ ہندو مت میں پیشگوئی کا تصور اکثر ابراہیمی مذاہب سے کافی الگ ہے۔ یہاں وقت کو ایک چکر کی طرح دیکھا جاتا ہے، سائیکلیکل ٹائم، اور علامتی معنی پر زیادہ زور ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کچھ خاص دعووں کو تاریخ، سائنس اور دوسرے مذاہب وہ کیسے پرکھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہندو مت میں پیشگوئیاں عام طور پر ویسی نہیں ہوتی جیسے ہم ابراہیمی مذاہب میں دیکھتے ہیں۔ یعنی اسلام، عیسائیت، یہودیت میں جیسے ہوتا ہے کہ کسی خاص تاریخی واقعے کی بالکل ٹھیک پیشگوئی ہو کہ وہ مستقبل میں ہوگا۔ اچھا، ہندو مت میں یہ زیادہ تر یگوں کے بارے میں ہوتی ہیں، یعنی زمانوں کے جو بڑے کائناتی چکر ہیں، اور خاص طور پر کلی یگ جو موجودہ تاریخ دور سمجھا جاتا ہے، اس میں اخلاقی اور روحانی گراوٹ کیسی ہوگی اس کی تفصیلات ہوتی ہیں۔ ان کو اکثر لفظی طور پر نہیں لیا جاتا بلکہ علامتی طور پر، یا یوں سمجھیں کہ انسان کی اندرونی روحانی حالت کا استعارہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بنیادی فرق ہو گیا۔ یعنی جسے کوئی باہر والا شخص جو اس عقیدے کا نہیں ہے وہ شاید کہے کہ یہ پیشگوئی تو پوری نہیں ہوئی، یہ ناکامیاب ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ ایک ماننے والا اسے روحانی گراوٹ کی تفصیل سمجھ رہا ہو یا کوئی علامتی بات، مطلب دیکھنے کا زاویہ ہی الگ ہے۔ بالکل، زاویہ نظر کا فرق ہے۔ تو سب سے مشہور مثالوں میں سے ایک تو کل یگ کی ہے۔ یہ موجودہ دور جسے تاریکی اور جھگڑے کا دور کہا جاتا ہے، اور اس کے خاتمے کی بات ہوتی ہے۔ ہندو نظریے کے مطابق جیسے پرانوں یعنی قدیم مذہبی کتابوں میں آتا ہے کہ کل یگ 4,32,000 سال لمبا ہے۔ جی ہاں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ ہوگا جب وشنو بھگوان کے 10ویں اور آخری اوتار یعنی کلکی آئیں گے۔ ان کی تفصیلات بھی ملتی ہیں کہ وہ سنبھل نامی جگہ پیدا ہوں گے، سفید گھوڑے پر سوار ہوں گے، اچھا، ہاتھ میں چمکتی تلوار ہوگی، اور وہ اس بگڑی ہوئی دنیا کو ختم کر کے ایک نیا سنہری دور شروع کریں گے جسے ستیہ یگ کہتے ہیں۔ اور اس خاتمے کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں۔ جی بالکل، نشانیاں جیسے حکمرانوں کا لالچی اور چور بن جانا، مذہبی رہنماؤں کا اپنے فرائض بھول جانا۔ یہ تو کچھ جانی پہچانی لگتی ہیں۔ ہاں، جھوٹے عقیدوں کا پھیلنا، صرف پیسے کی پوجا ہونا، اور عمومی طور پر اخلاقی گراوٹ، ماحول کی تباہی، یہ سب۔ یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم اس پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں۔ جی، سب سے پہلا اور واضح نقطہ تو یہی ہے کہ اگر ہم تاریخ کو ایک سیدھی لکیر کی طرح دیکھیں، لینئر ہسٹری، تو کل کی اوتار ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے۔ حالانکہ دنیا میں بڑی بڑی تباہیاں، جنگیں، نسل کشی، ماحولیاتی بحران، سب کچھ ہو چکا ہے۔ صحیح۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ پیشگوئی پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اور یہ جو 4,32,000 سال کا عرصہ ہے، یہ تو بہت ہی لمبا عرصہ ہے۔ کیا اس کی کوئی تاریخی یا سائنسی تصدیق ممکن ہے؟ تاریخی طور پر تو بالکل ناممکن ہے۔ یہ اتنا بڑا عرصہ ہے کہ تاریخ کے پیمانوں میں نہیں آتا۔ رہی بات سائنس کی، تو دیکھیں، سائنس کائنات کی عمر اربوں سال میں ناپتی ہے، زمین کی عمر وغیرہ، لیکن وہ جیولوجی اور ارتقاء کی بنیاد پر ہے۔ وہ یگوں کے اس مخصوص 4,32,000 سال والے چکر سے میل نہیں کھاتی۔ یہ دو بالکل الگ نظام ہیں۔ تو کیا اس کی کوئی اور تشریح بھی کی جاتی ہے؟ جی بالکل، بہت سے جو جدید ہندو مفکرین ہیں، مصلحین ہیں، جیسے سری اروبندو یا سوامی وویکانند، وہ کلکی کو لفظی طور پر ایک جنگجو نہیں مانتے۔ وہ اسے علامتی طور پر دیکھتے ہیں، ایک روحانی انقلاب کی علامت جو انسانوں کے شعور میں آئے گا۔ اچھا، یعنی دنیا کا خاتمہ سیارے کا خاتمہ نہیں؟ بالکل،
بلکہ جہالت اور برائی کا خاتمہ ہے۔ یہ ایک تشریح ہے۔ کیا یہ صرف جدید مصلحین کی ہی تشریح ہے یا قدیم متون میں بھی اس علامتی معنی کی کوئی گنجائش تھی؟ یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، قدیم متون کی تشریح تو کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ ان میں علامتی پہلو تو ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، تو یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ صرف جدید دور کی ایجاد ہے۔ البتہ ہاں، جدید دور میں سائنسی علم جب پھیلا تو علامتی تشریح پر زور یقیناً زیادہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اور دوسرے مذاہب جیسے ابراہیمی مذاہب وہ اس کلکی والی پیشگوئی کو کیسے دیکھتے ہوں گے؟ ظاہر ہے انہیں تو اپنے اختتامی منظر نامے ہیں جو بالکل مختلف ہیں۔ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ کی دوسری آمد کے منتظر ہیں، مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے ظہور اور پھر قیامت کے قائل ہیں، اور یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ان کے نقطۂ نظر سے ہندو پیشگوئی ان کے اپنے عقائد سے ٹکراتی ہے، اس لیے وہ اسے درست نہیں مانتے، اور کلکی کا ابھی تک نہ آنا ان کے لیے شاید اپنے عقیدے کی سچائی کا ایک ثبوت ہو۔ اور وہ بھوشیا پران والی بات کا کیا ذکر تھا؟ ہاں، وہ ایک ذکر ملتا ہے کہ کچھ اسلامی علماء نے ہندو کتاب بھوشیا پران میں سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگوئی کا دعویٰ کیا ہے۔ تاہم زیادہ تر ماہرین اور ناقدین ان حصوں کو بعد کا اضافہ یا من گھڑت سمجھتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ اور جو لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ غیر مذہبی یا ملحدانہ نقطہ نظر سے دیکھیں تو کلکی کی پیشگوئی کو تاریخ کی دوسری ہزاروں سالہ یا اپوکلیپٹک پیشگوئیوں جیسا ہی سمجھا جاتا ہے جو پوری نہیں ہوئی۔ جیسے وہ 1000 یا 2000 والی؟ جی بالکل، جیسے ماضی میں مسیحی دنیا میں 1000 یا سن 2000 کے قریب دنیا کے خاتمے کی بہت سی پیشگوئیاں تھیں۔ انہیں ایک سماجی یا نفسیاتی ضرورت سمجھا جاتا ہے کہ انسان جب دنیا میں افراتفری، بے یقینی دیکھتا ہے تو وہ ترتیب، معنی اور امید تلاش کرنے کے لیے ایسی کہانیاں بناتا ہے۔ یہ حقیقی پیشگوئیاں نہیں ہیں، بلکہ انسانی نفسیات کا ایک عکس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی کلکی کی بات۔ اب آتے ہیں ایک اور بڑے موضوع پر، کائنات اور انسانیت کی عمر کے بارے میں جو ہندو تصورات ہیں، یعنی یہ یگوں کا پورا نظام۔ درست۔ ہندو نظریہ یہ ہے کہ کائنات تخلیق اور فنا کے لامتناہی چکروں سے گزرتی ہے۔ ہر چکر میں 4 یگ ہوتے ہیں: ستیہ، تریتا، دوآپر اور کل۔ ان چاروں کو ملا کر ایک مہا یگ بنتا ہے۔ اور اس کی مدت کتنی بتائی گئی ہے؟ تقریباً 4.32 ملین سال، یعنی 43,20,000 سال۔ اور یہ چکر بس چلتا رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ کل یگ تقریباً 2102 قبل مسیح میں شروع ہوا ہے، اور ایک پورا تخلیقی چکر جسے برہما کا ایک دن کہتے ہیں وہ 4.32 ارب سال کا بتایا جاتا ہے۔ اچھا، 4.32 ارب سال! یہ عدد تو جدید سائنس کے اندازے کے کافی قریب ہے۔ یہ تو حیران کن بات ہے، بھلے ہی بالکل ایک جیسا نہ ہو۔ ہاں، یہ واقعی ایک دلچسپ اتفاق ہے کہ یہ عدد زمین کی جو سائنسی طور پر معلوم عمر ہے تقریباً 4.54 ارب سال، اس کے اتنا قریب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سائنسی شواہد سے پوری طرح میل نہیں کھاتا۔ اور جب ہم انسانیت کی عمر اور تاریخ پر آتے ہیں تو فرق اور بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، سائنس کہتی ہے کہ جدید انسان یعنی ہومو سیپینز تقریباً 3 لاکھ سال سے موجود ہے، جبکہ انسانی تہذیب، شہر، زراعت وغیرہ یہ سب تو صرف پچھلے 6 سے 10 ہزار سال کی بات ہے۔ سال پہلے انتہائی ترقی یافتہ سنہری ادوار کا ذکر ہے، ستیہ یگ کا، جس میں لوگ ہزاروں سال جیتے تھے، عظیم سلطنتیں تھیں، لیکن اس کا کوئی آثار قدیمہ یا فوسل ریکارڈ نہیں ملتا۔ جو بھی قدیم تہذیبیں ہمیں ملی ہیں وہ چند ہزار سال پرانی ہی ہیں۔ اور ایک دعویٰ وہ عمر والا بھی تھا، شاید بھاگوت پران میں، کہ کل یگ میں انسان کی اوسط عمر کم ہو کر 50 سال رہ جائے گی۔ لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی صدی میں اوسط عمر تو بڑھی ہے۔ بالکل، پچھلی 1 صدی میں عالمی اوسط عمر تقریباً دگنی ہو گئی ہے۔ پہلے 30-40 سال ہوتی تھی، اب 70 سال سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ والا مخصوص دعویٰ بھی حقیقت کے بالکل برعکس ثابت ہوا۔ تو یہ وہ نکات ہیں جہاں سائنسی شواہد اور قدیم متون میں جو تفصیلات ہیں ان میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ اس پر دوسرے مذہبی یا غیر مذہبی زاویہ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیمی مذاہب میں خاص طور پر وہ لوگ جو ینگ ارتھ کریشنزم پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی جو زمین کو بہت کم عمر مانتے ہیں۔
جی، وہ زمین کو صرف 6 سے 10,000 سال پرانا مانتے ہیں۔ یہ نظریہ تو سائنس اور ہندو ٹائم لائن دونوں سے ہی بالکل مختلف ہے۔ وہ ہندو تصور کو بہت لمبا اور چکر والا ہونے کی وجہ سے مسترد کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو غیر مذہبی یا سائنسی ذہن رکھنے والے افراد ہیں، وہ ہندو کائناتی ٹائم لائن کو ایک قدیم، مطلب سائنس سے پہلے کا کاسمولوجیکل ماڈل سمجھتے ہیں، جو اس وقت کے لوگوں کی کائنات کو سمجھنے کی ایک کوشش تھی۔ یہ کوئی حقیقی سائنسی یا تاریخی بیان نہیں تھا۔ اور چونکہ شواہد نہیں ملتے، جی، جب ارضیات، حیاتیات، آثار قدیمہ کے ٹھوس شواہد اس سے مطابقت نہیں رکھتے تو اسے افسانوی یا علامتی سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کائنات کی عمر اور یوگوں کے ان بڑے تصورات سے ہٹ کر ذرائع میں ایک اور پہلو بھی تھا جو شاید انفرادی زندگیوں پر زیادہ اثر ڈالتا ہے، یعنی علم نجوم یا جوتش۔ جوتش ہندو ثقافت کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ بنیادی نظریہ یہ ہے کہ پیدائش کے وقت سیاروں اور ستاروں کی جو پوزیشن ہوتی ہے، خاص طور پر چاند، سورج کے علاوہ کچھ مخصوص سیاروں اور قمری نوڈز راہو اور کیتو کی، وہ انسان کی شخصیت، اس کی قسمت اور زندگی کے اہم واقعات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اس کا استعمال بھی بہت عام ہے نا، نام رکھنے سے لے کر شادی بیاہ تک۔ بالکل، نام رکھنے، شادی بیاہ، کاروبار شروع کرنے یا کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا اس کی کوئی سائنسی بنیاد ہے؟ سائنسی برادری کا تو اتفاق ہے کہ اس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ کئی بار کنٹرولڈ ڈبل بلائنڈ تجربات کیے گئے ہیں۔ ڈبل بلائنڈ یعنی ایسے تجربات جہاں نہ نجومی کو پتا ہو کہ وہ کس کا ذائچہ دیکھ رہی ہے، نہ ہی تحقیق کرنے والے کو، بالکل غیر جانبدارانہ۔ اور نتیجہ ہمیشہ یہی نکلا ہے کہ نجومیوں کی پیش گوئیاں محض اتفاق یا اندازے سے بہتر نہیں ہوتیں۔ لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگ اسے درست مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ نفسیاتی ہے۔ اسے بارنم ایفیکٹ یا فارر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ بارنم ایفیکٹ؟ جی، اس میں ہوتا یہ ہے کہ نجومی اکثر بہت عمومی اور مبہم قسم کی باتیں کرتے ہیں جو کسی پر بھی لاگو ہو سکتی ہیں۔ مثلا آپ کو کبھی کبھی اپنی صلاحیتوں پر شک ہوتا ہے یا آپ دوسروں سے منظوری چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو تقریباً سب پر ہی فٹ ہو سکتی ہیں۔ بالکل، اور لوگ ان عمومی باتوں کو اپنی ذات کے بارے میں بہت خاص اور درست سمجھ لیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے یہ صرف ان کے لیے کہا گیا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی معلوم طبعی میکانزم نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ جس کے ذریعے اتنے دور کے سیارے کسی انسان کی پیدائش کے وقت اس کی شخصیت یا قسمت پر اثر ڈال سکیں۔ ان سیاروں کی کشش ثقل یا جو برقی مقناطیسی قوت ہے، وہ زمین پر موجود چیزوں جیسے ہسپتال کی عمارت یا خود ڈاکٹر ان کے مقابلے میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ ایک اور نقطہ وہ پریسیشن آف دی ایکویناکسز کا بھی اٹھایا گیا تھا۔ وہ کیا چیز ہے اور اس کا نجوم سے کیا تعلق ہے؟ پریسیشن کا مطلب ہے زمین کا جو محور ہے جس کے گرد وہ گھومتی ہے، وہ بالکل سیدھا نہیں ہے، تھوڑا جھکا ہوا ہے، اور یہ محور بہت آہستہ آہستہ ہزاروں سالوں میں خود بھی گھومتا ہے، جیسے لٹو گھومتے ہوئے ہلکا سا ڈگمگاتا ہے نا۔ اچھا، اس کی وجہ سے آسمان پر جو برج ہیں، کانسٹلیشنز، وہ ہمیں اپنی جگہ بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت آہستگی سے۔ ویدک نجوم جن قدیم بروج کی پوزیشنز پر مبنی ہے، وہ آج کی حقیقی آسمانی پوزیشن سے تقریباً 24 ڈگری تک ہٹ چکی ہیں۔ 24 ڈگری؟ یہ تو کافی زیادہ فرق ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ یعنی جس برج کو بنیاد بنا کر حساب لگایا جا رہا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ ستارہ اصل میں اس برج میں ہو ہی نہیں۔ یہ بات ماہرین فلکیات کو 2000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے معلوم ہے، لیکن اکثر نجومی اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دیگر مذاہب اور غیر مذہبی لوگ نجوم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسلام اور عیسائیت میں تو اکثر نجوم کو قسمت کا حال جاننے یا جادو ٹونے کی ایک قسم سمجھ کر سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ قسمت اور مستقبل کا علم صرف خدا کو ہے۔ ستاروں سے یہ جاننے کی کوشش کرنا ایک طرح سے شرک ہے یا خدا کے اختیار میں دخل اندازی۔ ٹھیک۔ اور غیر مذہبی نقطہ نظر سے، جیسا پہلے بھی بات ہوئی، اسے ایک سوڈو سائنسز یعنی جھوٹی سائنس یا توہم پرستی سمجھا جاتا ہے، ایک ایسا نظام جو سائنسی آزمائش پر پورا نہیں اترتا۔ آخر میں کچھ ایسے دعوے بھی ہیں جو طبیعت کے بنیادی قانونوں سے ہی ٹکراتے نظر آتے ہیں۔
जैसे वो मोजज़ाती वाक़यात का जिक्र मिलता है। हाँ, हिंदू मतून में खास तौर पर पुराणों और महाकाव्यों जैसे रामायण महाभारत में ऐसे बहुत से वाकयात मिलते हैं जो हमारी समझ के मुताबिक फिजिक्स के कवानीन को चैलेंज करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण का अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ उठा लेना, जी, या ऋषि अगस्त्य का पूरा समंदर पी जाना, या देवी गंगा का आसमान से जमीन पर उतरना। इनका तनकीदी जायजा क्या कहता है? कशिश शकल, मादे के बका का कानून, कंजर्वेशन ऑफ मास जैसे बुनियादी साइंसी उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। साइंस तो इन उसूलों को कायनात में हर जगह एक जैसा मुस्तकिल मानती है। इसी तरह कुछ कदीम मुतून में जमीन को चपटा बताया गया है या एक बड़े जजीरे जम्बूद्वीप की तरह बयान किया गया है जिसके बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ मेरू है। अच्छा, जी, ये भी जदीद जुग्राफियाई इल्म से मुताबिकत नहीं रखता। इसे भी साइंस से पहले का एक कायनाती मॉडल समझा जाता है। तो क्या इन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया जाता है फिर? देखें, साइंसी या तारीखी हकायक के तौर पर तो हाँ, मुस्तरद किया जाता है, लेकिन इन कहानियों की अहमियत सिर्फ उनकी लफ्जी सच्चाई में नहीं होती। बहुत से लोग, जिनमें गैर मजहबी अफराद भी शामिल हैं, उन्हें अफसानवी कहानियाँ, तमसीलें या इस्तियारे समझते हैं। जैसे दूसरी कदीम तहजीबों में होता है? बिल्कुल, जैसे कदीम यूनानी औसातीर हैं या नॉर्स कहानियाँ हैं, जिनमें देवताओं और हीरोज के नाकाबिले यकीन कारनामे बयान होते हैं। उन कहानियों का मकसद अक्सर तारीखी रिकॉर्ड देना नहीं होता, बल्कि गहरे फलसफियाना, अखलाकी या सकाफती सबक सिखाना होता है। और जो अकीदतमंद है वो उन्हें अकीदे का मामला समझते हैं, जहां मंतिक या सबूत की ज़रूरत ही नहीं होती। तो हमने हिंदू पेशगोइयों और कायनाती तसव्वुरात को मुख्तलिफ जावियों से देखा, अकीदे की नज़र से, साइंस की कसौटी पर, तारीख के पैमानों पर और दूसरे मज़ाहिब के हवाले से भी। इन सब बहसों का निचोड़ क्या निकलता है? खुलासा क्या है? निचोड़ मेरे ख्याल में ये है कि ये गलत साबित होने का जो सवाल है ना, ये पूरी तरह इस बात पर मुनहसर है कि आप फ्रेमवर्क कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, तज्जिया किस बुनियाद पर कर रहे हैं। अगर आप खालिस्तन साइंसी शवाहिद और लिखीरी तारीख यानी एक सीधी नकीर वाली तारीख का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करें तो कई दावे जैसे कल्कि का अभी तक ना आना, कायनात की वो मखसूस उम्रें या नुजूम की दुरुस्तगी, ये शवाहिद से टकराते हैं या उनकी तस्दीक नहीं होती, गैर मुसद्दका नजर आते हैं। लेकिन अगर आप अकीदे, रिवायत और अलामती तशरीह का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करें तो ये नाकामी नहीं है। पैरोकारों और उलमा के लिए इन मतून का असल मकसद अक्सर लफ्जी तारीख या साइंस बयान करना है ही नहीं, बल्कि गहरी रूहानी सच्चाइयाँ समझाना है। अखलाकी उसूल जैसे धर्म, कर्म का कानून, निजात यानी मोक्ष के तसव्वुरात। अच्छा, कलयुग का तसव्वुर शायद बैरूनी दुनिया से ज्यादा इंसान की अपनी अंदरूनी हालत का अक्कास हो। तो ये दरअसल इल्म हासिल करने या दुनिया को समझने के दो मुख्तलिफ तरीकों के दरमियान एक कश्मकश या मुकालमा है। एक तरीका जो बैरूनी काबिले पैमाइश शवाहिद पर इन्हिसार करता है और दूसरा जो दाखिली रूहानी तजर्बे, वही और रिवायत पर मबनी है। बिल्कुल, और ये दोनों तरीके इंसानी तहजीब में हमेशा से साथ साथ चलते रहे हैं। इनमें एक तवाज़ुन ज़रूरी है। आज के इस जायजे के बाद एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि जब कदीम मजहबी या सकाफती बयानिए जदीद साइंसी या तारीखी हक़ाइक़ से टकराते हैं तो फिर भी वो अपनी इतनी गहरी सकाफती और रूहानी अहमियत कैसे बरकरार रखते हैं? लोग उनसे जुड़े क्यों रहते हैं? ये वाकई एक बहुत गहरा और गौरतलब नुक्ता है। ये शायद ये जाहिर करता है कि इंसान के लिए मानी की तलाश, अपनी शनाख्त की तलाश और एक अखलाकी ढांचे की तलाश, ये शायद हक़ाइक़ की तलाश जितनी ही अहम है या कभी-कभी इससे भी ज़्यादा अहम हो जाती है। ये सोचने की बात है कि अक़ीदा, अलामत और साइंसी फ़हम ये सब कैसे एक फ़र्द या मुआशरे के अंदर एक साथ रहते हैं और हर एक हमारी दुनिया को समझने में क्या किरदार अदा करता है।